مولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے آج 9 محرم الحرام کا یہ جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور 9 اور 10 محرم الحرام بالخصوص، اور یہ محرم کا مہینہ اور خاص طور پر یہ عشرہ پہلے 10 دن، یہ سارا مہینہ اللہ کی قدرت ہے. اس محرم کو اللہ نے شروع سے ہی حرمت والا اور تقدس والا مہینہ رکھا ہے، اور پھر اس تقدس کو دوام مل گیا. شہادت سید الشہداء، راکب دوش سوار مصطفیٰ، پروردہ آغوش سیدہ فاطمہ الزہراء، نور عین مولا علی المرتضیٰ، برادر اصغر حضرت امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شبیہ رسول، سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے حوالے سے وہ عظیم معرکہ کربلا، جب حسین پاک مٹھی بھر ایسے تعداد میں گنتی کے چند لوگوں کے ساتھ حق بن کر باطل کے مقابلے میں آ گئے، تو اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس میں ہم شہادت امام علی مقام کو بھی ڈسکس کریں گے اور خیرات حاصل کریں گے ان کے ذکر سے. اور ایک درد دل میں ضرور کہوں گا، آج 9 محرم کو تقریباً چھٹی والا ماحول ہوتا ہے، اور اس دن سے بہتر دین سیکھنے کا موقع کم ملتا ہے. ہم ان دنوں میں شادی بھی نہیں رکھتے، خوشیاں بھی نہیں کرتے عمومی طور پر، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. سیر سپاٹے پر بھی نہیں جاتے، جو جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. اس میں اشارہ دے رہا ہوں، میرا کام دروازہ توڑنا نہیں ہے، اصلاح کے ذریعے دستک دینا، مگر جھنجھوڑ رہا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں دین کہاں سے سیکھیں؟ تو یہ دین سیکھنے کا موقع نہیں تھا، بولو. تو آپ سب بھی تو آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو پریفرنس کے ذریعے، اور میں بڑا خوش ہوں آج بچوں کو دیکھ کر، الحمدللہ والدین اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام آج آپ کو واقعہ کربلا کا ذکر سناتے.
یقین جانیے زندگی بھر یہ نقش ان کے ذہنوں سے نہیں جائے گا. یہ کہیں گے میں اپنی ابا جی کی انگلی پکڑ کر، دادا جان کی، ابا جان کی انگلی پکڑ کر جاتا، اور یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی اور ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں بھی ایسے ہی خیر ملی. تو بہرحال یہ میری ایک بات تھی سمجھانے کے لیے. واپس پلٹتا ہوں وقت کی مناسبت دیکھتے ہو. جن کا ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے. پس منظر کیا تھا واقعاتی پس منظر کے، اور اس کربلا کے عظیم سانحہ اور یہ حق و باطل کی جنگ کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد صرف نعوذ باللہ من ذالک کیا اقتدار کا لالچ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خواب. حکومت کا طمع تھا، شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کس قسم کی لڑائی تھی کہ جو غالب آ گیا طاقت پا گیا وہ غلبہ پا گیا؟ ایسا نہیں ہے. میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. وَآتِوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ دو مرجیں ہیں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول. اور احکام خداوندی اور احکام رسول کے ہم پابند ہیں کہ جو بات قرآن کے ذریعے مل جائے وہ اطاعت خداوندی کے ذریعے ہم پر لازم ہو گئی اور حکم الہیہ کی وجہ سے. اور دوسرا اس بات کی تشریح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو وہ اطاعت رسول کے زمرے میں آ جائے. اور اسی قرآن نے کہا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میں یوں بھی کہہ دیتا ہوں جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اب یہ دو اطاعتوں کا ذکر آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور آگے ایک تیسری اطاعت کا ذکر آیا. فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہو جائیں ان کی اطاعت بھی کرو. اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نہیں فرمایا کہ وَآتِيُوا أُولِي الْأَمْرِ، کہ ان کی اطاعت کرو جو اولو الامر ہے. اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا ذکر نہیں کیا، اس کو پیچھے اطاعت الہیہ اور اطاعت رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمایا اولی الامر سے کون مراد ہے؟ دو گروہ عمومی طور پر اس کی تفسیر کی جاتی ہے. ایک فقہا، علماء، مجتہدین جو علم کی تعبیر کے ذریعے فقہی مشارب، فقہی مسلک، فقہی مسائل، دین کی بات، مذہب کی بات، معاملات کی بات، اخلاق کی بات پیش کرتے ہیں. اور اس کو میں ایک اور نام آپ کے سامنے دوں گا، امامت صغریٰ والے. چلیں یوں لے لیتے ہیں، جن کو امامت صغریٰ ملی ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھ کر دین کی بات بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، دین کی خبر دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو حق کی بات بتاتے ہیں، روح کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، قلب کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، مومن کی اصلاح کی بات کرتے ہیں. ان کا رابطہ عقیدہ حقہ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. معاشرے میں بد اخلاقی، بد اعمالیوں کے اوپر بات کرتے ہوئے عوام الناس کو اس سے روکتے ہوئے ہدایت کرتے ہیں. یہ ساری بات اول الامر میں آئے. اچھا یہ مصلی سے مراد، ہم اس قابل نہیں، یہ ان کی مہربانی میں. اس کو عام مصلی نہ سمجھے کہ یہ فقہا مجتہدین کے ذریعے. میں نے ایک تمثیلی بات کی ہے، ضروری نہیں ہر مصلی والا مجتہدی ہو. یہ بھی میں بات یہ سمجھے امام اعظم کی بات، امام شافعی کی بات، امام مالک کی بات، امام احمد بن حنبل کی بات، یہ ان طرح کے لوگوں کی بات، شخصیات کی بات ہو رہی ہے. ہم تو ان کے دریوزہ گر بھی کہیں تو شرم آتی ہے. ہمارا تو برتن بھی اس قابل نہیں کہ ان سے علم کی کوئی خیر جو پاک ان کو ملا ہے اس کے قطرے کا قطرہ مل جائے تو خیر پڑ جاتی ہے. عرض کر رہا ہوں اب دوسرا اس میں گروہ آتا وہ حکمران وقت ہے جو مسلم اسٹیٹ کا حکمران ہوتا ہے، مسلم ریاست کا.
اور اس میں یہ بھی میں بانگے دوہل بات کر دیتا ہوں، ہم نے اسلام کو اصل میں ٹکڑوں میں بانٹ لیا، جزیات میں بانٹ لیا۔ ہم نے سمجھا کہ دین سارے کا سارا صرف نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، حج میں، بس معاملات میں، صرف اس کا مطلب دین ہے۔ نہیں، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو زندگی کی ہر گوشے پر آپ کی رہنمائی کرے۔ اور تیسری بات، اسلام ذاتی دین سے لے کر اصل میں غلبہ، قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ تو اسلام بطور اسٹیٹ ریلیجن آیا ہے، کیا؟ ریاستی دین۔ اسلام خود بطور آئین ریاست کا دین ہے، ہم نے اس کو صرف ذات تک محدود کر دیا ہوا، یا تحریکوں تک، یا روحانی اقدار تک، یا وظائف تک، بس۔ اسلام ریاست کا دین ہے، یعنی ریاستی معاملات کو چلانے والا دین ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بات تو اچھی لگ رہی ہے، مگر دلیل کیا ہے؟ کیا اس کی دلیل تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ملتی ہے ہمیں؟ جب یہ بات سوچتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب بطور ریاستی دین نافذ نہیں ہوا تھا اسلام، مکی دور میں 13 سال کا مکی دور تاجدار کائنات نے گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، سختیوں میں، آزمائش میں، پریشانیوں میں، تو بظاہر، اور پھر 10 سال، اس سے بھی 3 سال کم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا جو پیریڈ ہے، 10 سال وہ مدنی دور کے گزارے، جب ریاست مدینہ مل گئی۔ تو مجھے بتائیں، اسلام بطور نظام جب ریاست کا دین بنا تو اس کی کامیابیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور ادھر 13 سال جب جبر تھا، استبداد تھا، اسلام کو بطور دین پنپنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت کیا معاملات تھے؟ مسلمان کتنے ہوئے، پریشانیاں کتنی آئیں، مصائب یہاں بھی آئے ہیں، بدر بھی آیا ہے، احد بھی آیا، 80 جنگیں لڑی ہیں، مگر اسلام بطور نظام عدل کے نظر آیا، انصاف کے نظر آیا، مظلوم کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے نظر آیا، غریب امیر کا فرق قانون اور انصاف کے سامنے ختم کرتا ہوا نظر آیا۔ آیا کہ نہ آیا؟ بولیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بڑے محبوب تھے، وہ ایک سفارش لے کر آئے، ایک اعلیٰ گھرانے کی خاتون نے چوری کی تھی، اس کی سفارش لے کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ فرمایا تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہو گئیں، پھر جملہ سنیں حضور کی حدیث کا، تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی کمزور آدمی کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تو اس پر تو قانون فوراً گرفت کرتا، اور جب کوئی طاقتور کرتا تو اس کے لیے قانون ہی بدل جاتا۔ حضور کا جملہ سنیں، فرمایا تم سے پہلی قومیں برباد ہو گئی امتیں۔ میں آپ کے سامنے بس یہ بات اس کو سمجھیں، اور میں اس بات کو نکالنا چاہتا ہوں کہ حضور داتا صاحب نے کون سی ریاستی کام کیا ہے تو ان کا نام نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ڈال دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور داتا صاحب جب آئے تھے تو یہاں کون سی اسلامی ریاست تھی؟ ابھی تو ہندو تھے، انہیں پہلے مسلمان کرنا تھا، پھر اسلام کی ریاست اور اسلام کے پورے نظام کو نافذ کرنا تھا نا۔ اللہ نے ان سے کام ایمان اور مسلمان کروانے کا لے لیا، اور پھر 800 سال سے 1000 سال تک گورنمنٹ پورے بر صغیر پاک و ہند پر کس نے کی؟ یہ اختلاف رائے ممکن ہے کہ بطور کلی نظام کے نافذ تھا یا نہیں، چلے کچھ نہ کچھ تو مسلمانوں کی گورنمنٹ رہی نا، اور کچھ نہیں تو اورنگزیب عالمگیر جیسا تو عادل حکمران رہا نا۔ محمد بن قاسم سے پہلے صحابہ کے دور سے پہلے تابعین کے دور میں مکران کے ساحل تک گورنمنٹ آ گئی تھی مسلمانوں کی۔ اب یہ وقت نہیں ہے، بس میں نے اشارہ دے دی، اب واپس پلٹیں، میں آتا ہوں، اب اس کو لے کر چلتے ہیں کربلا کے پس منظر میں۔
امام حسین علیہ السلام، بس میں اشارہ دیتا جاؤں گا، جن کو بچپن سے قرآن نے پاک کہا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر جن کو پاکوں میں شامل کر دیا۔ دوسرا، بچپن ہی سے جنہیں حق کے مارکوں میں جانے کی عادت گود مصطفیٰ سے تاجدار کائنات نے ڈالی اور تربیت فرمائی ہو۔ بنو نجران کے عیسائیوں سے جب مباہلے کی بات آئی تھی تو حضرت امام حسین تاجدار کائنات کی گود میں تھے، اور گود میں ہی تربیت ہو رہی ہے۔ حسین گود سے تربیت دے رہے ہیں مصطفیٰ۔ حسین جب حق کی بات آ جائے، یہ 5 بھی ہوں تو 5 نہیں ہیں، بلکہ کہا کہ ان میں سے کوئی جہاں کھڑا ہو، حق کی تربیت کر کر لوگوں کو حق والے دکھائے جا رہے ہیں کہ جب تمہیں دین کے اندر کمی ہوتے، کمزوری ہوتے، اور تاجدار کائنات کی دین کی بنیادیں کمزور کرتے ہوئے نظر آئے اور تمہیں مشکل ہو رہی ہو، حق والے کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھو بچپن سے بتا رہا ہوں کہ حسین کون ہے۔ ادھر پاکوں کے نمائندے بھی حسین پاک، اور ادھر بنو نجران کے اس مباہلے کے چیلنج میں بھی حسین پاک بطور فریق بن کر جا رہے ہیں۔ فریق بن کر تو خبر کیا مل رہی ہے؟ بتایا جا رہا ہے لوگوں جب حق پہچاننا مشکل ہو رہا ہو، اور ابو بکر جیسے بھی نظر نہ آئے، صدیق اکبر جیسے رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے مظلوم مدینہ شہید، اور مولا علی المرتضیٰ بھی ان میں سے نظر نہ آئے، حق پہچاننا مشکل ہو رہا ہو، تو تم دیکھنا ان 5 میں سے کون کہاں کھڑا ہے۔ جہاں کھڑا ہے حق وہیں ہے، حق وہیں ہے۔ اور امام حسین سے حضور کی محبت کو ڈھکی ڈھکی چھپی ہے، ڈھکی چھپی ہے۔ بس میں اس پر اب اس فضائل کے باب میں نہیں جا رہا، میں مضمون پر رہنا چاہتا ہوں۔ اب اس عالم کے اصل میں ہم نے دین کو جزیات میں بانٹ دیا، ہم سمجھ نہیں سک رہے۔ اب کئی ذہنوں میں ہوگا واقعات نہیں بیان ہو رہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہی تو اصل میں مقصد شہادت امام حسین ہے۔ اگر یہی امت کو سمجھنا لگا تو ذکر حسین سے ثواب تو ملے گا، مگر جو کردار ملنا تھا وہ کہاں ہے؟ جو مقصد شہادت امام علی مقام تھا، وہ کردار حسینی کہاں ہے؟ وہ شہادت امام علی مقام کا کردار کی مثل آ جانا، ان کی سنت پر عمل کرنا کہاں ہے؟ اب واپس سن 61 ہجری میں، اور یہ بھی بتا دوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے سن 60 ہجری کے سورج سے پناہ مانگتا ہوں، اس سال سے کہ طلوع ہو۔ اور فرمایا کرتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے 2 طرح کے علم حاصل کیے ہیں، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم جو فتنوں سے متعلق ہے۔ فرمایا میں ان کے نام تک جان چکا ہوں اور جانتا ہوں، مگر نہیں بتاتا، اشارہ کرتے میری حلق کٹ جائے گا، یعنی میری زندگی کو خطرہ ہے، میں جان سے چلا جاؤں گا اگر سچ بات بیان کروں گا۔ اور آپ دعا کرتے مولا میں سن 61 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ نوخیز لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم اور سیاستہ کی حدیثیں۔ اب ہوا کیا تھا؟ 30 سال تک خلافت چلی، اور اس خلافت میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ بھی شامل ہیں، جو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اور حضور نے فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی۔ اب اس خلافت کے اندر یہ ہے، پھر 22 سال اگلی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے۔ اس حوالے سے کہہ دیا گیا کہ وہ حکومت خلافت میں نہیں آتی، وہ ملوکیت میں آتی ہے، بادشاہت میں۔
کیونکہ 30 سال حضور نے کہہ دیا تھا. اب آگے آ جائیں اس سے. یزید 61 ہجری کو تخت پر متمکن ہوتا ہے اور مدینہ پاک میں آ کر خطاب کیا جاتا ہے. مروان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خطبہ دیا اور لفظ استعمال کیے یزید کے لیے کہ یہ فلاں فلاں. یزید اس کے لیے القاب امیر المومنین کے کہ اس کو جو انتخاب کرنا ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کی مانند ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے, جلال میں آ گئے, کہا فوراً کہہ اٹھے, عمر کے بیٹے تھے, حق بیان کرتے, جھوٹتے, رکے نہیں, کہا کیوں غلط بات کرتے ہو, یوں کہو کہ ان کا انتخاب کیسر و کسرا کی طرح آیا ہے, سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے طریقے پر نہیں ہوا. یہ وجہ تھی, یہ وہ بولے. اب یزید کے ساتھ امام حسین کا اختلاف کیا تھا کہ بھی اس پر غور کریں. کیا امام علی مقام سے کوئی علمی اختلاف تھا, کوئی دینی اختلاف تھا, کوئی مذہبی اختلاف تھا؟ نہیں. نہ یزید نماز کا منکر تھا کہ نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, زکوٰۃ نہ دو, نہیں کہتا تھا دو. حج نہ کرو, حج بھی نہیں روکا بظاہر اس نے, عمرہ بھی نہیں روکا, اصال ثواب کے وظائف نہ کرو, نہیں روکا. تو پھر امام علی مقام کو کیا پڑی تھی کہ یزید جیسے کے خلاف آواز اٹھا دی؟ اور وہ امام علی مقام جن کو زہد سے, تقوی سے اور اللہ کی بندگی سے جو لطف مصلی رسول پر آتا تھا اور ان کی عبادت گزاری کا یہ عالم کہ امام علی مقام نے اپنی زندگی میں 20 حج کیے پیدل, اور 21واں حج وہ بھی کرنے کی نیت سے احرام باندھ چکے تھے, مگر خبر ملی کہ حرم مکہ کو میرے خون سے مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, تو آپ نے حج چھوڑ دیا تاکہ حج والے دین کو بچا سکیں. امن کے لیے, خیر کے لیے حج کو چھوڑ دیا. جن کو مسلوں پر رب کی, جن کی ماں سیدہ فاطمہ ہو, جن کے بابا مولا علی المرتضیٰ ہو, جن کے نانا تاجدار کائنات ہوں, ان سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے, مجھے بتا دیں, ان سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوں کہ خوشبو رسول ہیں, صبت رسول ہیں, آل رسول ہیں, خون رسول ہیں, خون بطول ہیں, جگر گوشہ علی المرتضیٰ ہے, ان سے بڑا بھی کوئی صاحبزادہ ہو سکتا؟ بولیے نا, نہیں ہو سکتا. تو یزید کے ساتھ جھگڑا تو بظاہر نظر نہیں آ رہا. اگر امام علی مقام مسجد میں خطاب کرتے رہتے, لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے رہتے, دعا کرتے رہتے, تو یزید کو کیا پڑی تھی جھگڑا کرتا؟ جھگڑا یہاں پر آیا جب امام علی مقام نے کہا یزید جیسا فاسق, فاجر, بددیانت میرے ماں نانا کے منبر پر بیٹھ رہا ہے, اور اگر اس کردار کا شخص آج بیٹھ گیا اور میں نے اس پر کمپرومائز کر لیا اور کہا ٹھیک ہے تم ادھر ٹھیک ہو, میں ادھر ٹھیک ہوں, نہ تم مجھے چھوڑو چھیڑو نہ میں تمہیں چھیڑتا ہوں, تو جھگڑا ہی نہ ہوتا. امام علی مقام امامت صغرا, علم بھی دیکھتے ہیں, شخصیت بھی دیکھتے ہیں, داڑھی کا سائز بھی دیکھتے ہیں, امامے کے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے بال کے ساتھ امامہ پہنتا ہے, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹخنے سے شلوار کتنی اوپر ہے, کتنی نیچے ہے, یہ دیکھتا کیسے ہے, یہ چلتا کیسے ہے, یہ بولتا کیسے ہے. اور جب ہم لوگوں نے امامت کبریٰ والا, جس نے حضور کی امت کو چلانا ہے, جس نے حضور کی امت کا آگے ہمارا ڈیفینڈ کرنا ہے,
جب اس کی بات آتی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں جی ان جیسا کون ہو سکتا ہے، بس یہ کہہ کر اپنی جہالت کے ذریعے ہم دین کے غلبے کی اصل حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں، ہم پہلو تہی کر لیتے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب امام عالی مقام یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر وہاں فاسق و فاجر بیٹھ گیا، وہاں بددیانت بیٹھ گیا، وہاں لوگوں کے بیت المال کو اپنا خزانہ سمجھنے والا بیٹھ گیا، اگر یہ بیٹھ گیا تو یہ ریت قیامت تک چل پڑے گی۔ امام عالی مقام کہہ رہے تھے تمہارے کردار جیسا شخص میں